الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعطروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے آقا و مولا احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حبیبی یا رسول اللہ، جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے در والا تیرا. واہ اے عطر خدا ساز مہکنا تیرا، واہ اے عطر خدا ساز مہکنا تیرا، خوب رو ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا. حبیبی یا رسول اللہ، دہر میں 8 پہر بڑھتا ہے باڑا تیرا، دہر میں 8 پہر بڑھتا ہے باڑا تیرا، وقف ہے مانگنے والوں پہ خزانہ تیرا. یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا، یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا، تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروارش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد 26ویں پارے کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد گواہ بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر، بشیرا و نذیرا
خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَطِّرُوهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب خوب تعظیم کرو اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ رب العزت کی صبح و شام پاکی بولو، اللہ رب العزت کی صبح و شام تسبیح کرو، اس کا ذکر کرو۔ آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت طیبہ میں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرما رہا ہے، اور تشریف آوری کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی تشریف آوری کی وجوہات بھی بیان فرما رہا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کی شان رسالت کا ذکر فرمایا۔ رسولان اعظام تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اور بھی بھیجے، اسے مقام مدح میں ذکر کرنا، مقام نعت میں ذکر کرنا۔ مدح کا قاعدہ ہے کہ جو مدح میں وصف بیان ہوتا ہے وہ ممدوح کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وصف خاص کے ساتھ کسی کا ذکر کرتا ہے تبھی اسے اس کی مدح سمجھا جاتا ہے، اور اگر تمام اوصاف میں یکسانیت ہو کہ ایک کے لیے جو وصف بیان ہوا وہی دیگر میں بھی مشترک ہو، تو اب اس وصف کا مقام مدح میں تعریف و خوبی کے ساتھ ذکر کرنا بے معنی و بے مراد ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تاج رسالت سے مشرف فرما کر بھیجا۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے رسول بنا کر بھیجا اور رسولوں کو بھی رسالت عطا فرمائی، تو اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں مقام مدح میں شان رسالت کا ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراحت فرمائی اور مفسرین کرام نے وضاحت کر دی کہ اگرچہ دیگر انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو بھی تاج نبوت و رسالت سے مشرف کیا گیا، لیکن یہاں مقام مدح میں حضور کی رسالت کا ذکر اس لیے معنی رکھتا ہے اور مقام مدح میں واقع ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کو بھیجا تو انہیں دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبوت و رسالت سے مشرف فرمایا گیا، اور کسی خاص طبقے اور خاص خطے کے لیے نبوت و رسالت دے کر بھیجا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو جب رسالت سے مشرف فرمایا تو انہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے عالم بالا ہی سے رسول بنا کر بھیجا۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب اور گل کی منزلیں طے فرما رہے تھے، ابھی ان کا مٹی سے خمیر کیا جا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم لمنجدل بین الطین والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی کے درمیان جسم مبارک کی
تعمیر سے مشرف کیے جا رہے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی نبوت و رسالت سے سرفراز کر رکھا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ منصب عظمیٰ کب عطا فرمایا، اس کی تفصیلات تو بہت طویل ہیں، لیکن میں ایک جامع ارشاد نقل کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات اسے سمجھ سکیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمت الباری ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت جابر علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی، تو اللہ کے حبیب نے جواب میں ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نور کا ظہور کس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ فظہر نور نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا محمد رسول اللہ، تو اللہ کے نبی کا نور جلوگر ہو گیا۔ پھر نور مصطفیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کے نور نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ نور جلوہ الہیہ میں معدوم ہو گیا، روپوش ہو گیا۔ جب تک رب نے چاہا اسی طرح رہا، پھر رب تعالیٰ عز و جل نے فرمایا محمد رسول اللہ فظہر نور نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رب تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ تو پھر نور پاک مصطفیٰ ظاہر ہو گیا۔ پھر رب نے جب تک چاہا اسی طرح سرکار کو پکارا محمد رسول اللہ، اور نور پاک ظاہر ہو گیا، اور نور مصطفیٰ نے ذکر کیا لا الہ الا اللہ، تو نور الہیہ میں گم ہو گیا۔ اور جب رب نے چاہا تو اس نور نے پھر استقرار پایا۔ رب نے فرمایا محمد رسول اللہ فقام نور نبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند العرش، تو پھر اللہ کے نبی کا نور عرش اعظم کے سامنے مستقر ہوا اور اللہ کے ذکر میں منہمک ہو گیا۔ اس کا ذکر اگر آپ اور تفصیل سے چاہیں تو اس حدیث کو دیکھو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے حبیب نے معلوم فرمایا جبرائیل تمہاری کتنی عمر ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری کتنی عمر ہے، ہاں ملائے اعلیٰ پر افق عرش اعظم پر ایک نور ایک تارے کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا، اور وہ تارا 70,000 برس کے بعد ایک بار چمکتا تھا۔ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ وہ تارا کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم بذلک، اللہ اور اللہ کا رسول اس بارے میں خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا انا ذالک الکوکب، وہ تارا میں ہی تھا۔ حضرت امام ابو العالیہ علیہ الرحمت و رضوان اس کی شرح میں فرماتے ہیں جب یہ نور مصطفیٰ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ذکر کرتا تو اس وقت یہ نظر نہیں آتا تھا، اور جب قیام فرماتا نور مصطفیٰ تو جبرائیل علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کتنی طویل مدت تک قرب الہی میں نور پاک مصطفیٰ ذکر خداوندی میں
مصروف رہا، منہمک رہا، اس کے بعد رب تعالیٰ عز و جل نے عالم کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا تو عالم کا ظہور فرمایا۔ اب آیت طیبہ پڑھیے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ شاہد کے اگرچہ چند معنی ہیں لیکن میں اس کے معنی یہاں گواہ کرتے ہوئے عرض کروں گا، اس لیے کہ گواہ کہلاتا ہے۔ شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو عینی مشاہدہ کرنے کے بعد کسی واقعے کی گواہی دے۔ ہر ایک گواہ کو شاہد نہیں کہہ سکتے، سمعی گواہ اور ہے اور عینی مشاہدہ کرنے والا گواہ اور۔ تو شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور واقعے واردات کے وقت وقوع واردات کا خود مشاہدہ کرے تو اسے شاہد کہتے ہیں۔ تو جب واقعے کے وقت، وقوع کے وقت کوئی شخص کسی موقع پر موجود ہو اور موجود رہ کر ملاحظہ و مشاہدہ کرے تو شاہد کہلائے گا۔ تو جب واقعے کے وقت موجود ہے تو حاضر ہے، تو اب شاہد کے ایک معنی حاضر بھی ہوئے، اور جو کسی موقع پر حاضر ہے تو وہ آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہا ہے، دیکھنے والے کو ناظر کہتے ہیں، تو شاہد کے ایک معنی ناظر بھی ہوئے۔ اب یوں کہو کہ آپ کے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کس حال میں؟ شاہداً۔ عربی ادب کے طلباء جانتے ہیں کہ یہ عبارت کے اعتبار سے شاہد حال ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، تاج مشرف، تاج رسالت سے مشرف کر کے بھیجا، درا حالے کہ آپ شاہد ہیں، یعنی آپ مشاہدہ کرنے والے ہیں، حاضر اور ناظر ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ عز و جل نے جب ارادہ فرمایا کائنات کی تخلیق کا اور مخلوقات کو عدم سے وجود بخشا، عالم ارواح سے عالم اجسام کی طرف منتقل کیا، عالم ارکان سے عالم شہادت کی طرف منتقل کیا، تو اللہ کے حبیب اس تمام منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے نور کی شکل میں ظاہر فرما دیا اور نور مصطفیٰ کا ظہور ہو گیا، تو نور مصطفیٰ نے سب سے پہلے جسے دیکھا کچھ نہ تھا ما سوا اللہ کے، اللہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی لیے مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں صاف صاف ارشاد فرمایا، شاہدن، جب اللہ کے حبیب کو اللہ نے شاہد بنایا، مانا ہو لما خلقہ اللہ شاہد بوحدانیت الحق۔ یہ صاحب مدارک نے تفسیر کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا تو نور مصطفیٰ نے رب کی وحدانیت کو دیکھا، رب تھا کچھ نہ تھا۔ اب اللہ کی وحدانیت کا مشاہدہ کیا، ایک رب کی ذات کو دیکھا، وَشَاهَدَ بِمَا خَرَجَ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ، پھر میرے آقا ہر اس چیز کو دیکھتے رہے جو عدم سے وجود میں آتی رہی، من الارواح والاجساد والارکان والارکان والمعادن والنبات والجن والانس وغیر ذالک۔ وہ فرماتے ہیں پھر مصطفیٰ جان رحمت نے ذات وحدت کا، ذات واجب الوجود کا اس حال میں مشاہدہ کیا کہ رب تھا کچھ نہ تھا، اور پھر عالم کا ظہور ہوتا گیا تو ہر شے جو عالم عدم سے وجود میں آئی میرے مصطفیٰ اسے دیکھتے رہے، جو اجسام کی شکل اختیار کرتے گئے، یہاں تک کہ خواہ وہ معادن ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، ساری کائنات کی مخلوقات
کا وجود ہوتا گیا اور مصطفیٰ مشاہدہ کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب کو اس عالم میں بھیجا رسالت دے کر، کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، لا الہ الا اللہ۔ تو میرے آقا نے دنیا میں تشریف لا کر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور لوگوں کو پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تم سب اللہ کو ایک مانو اور ایک ذات واجب الوجود، ایک ذات معبود کی عبادت و پرستش کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کے گواہ بن کر آئے۔ تو ارشاد ہوا انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر اپنی وحدانیت کا گواہ بنا کر عالم میں بھیجا۔ اب یہ گواہی سنی ہوئی گواہی نہیں ہے، سنی ہوئی گواہی کے بعد ایک کے بعد ایک آتا رہتا ہے۔ اسے آپ اس مثال سے بآسانی سمجھیں گے کہ عید کا چاند نظر آیا، ایک صاحب آئے، آ کر کہا حضرت مفتی صاحب عید کا اعلان کر دیجئے، چاند ہو گیا، میں نے چاند کی گواہی دے دی آپ کے سامنے۔ کہا چاند آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ کہا اگر آپ نے سنا ہے تو دیکھنے والے کو آنے دو۔ آنے والے آتے رہے، گواہی دیتے رہے۔ کہا چاند دیکھا؟ کہا نہیں سنا ہے۔ اب آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے، آنے والے آتے رہے۔ ایک وہ آیا جس نے کہا میں نے چاند خود دیکھا ہے، چاند ہو گیا ہے۔ اب مفتی صاحب نے اعلان کر دیا ان تمام سمعی گواہوں کی گواہی کا مدار دیکھنے والے کی گواہی پر موقوف تھا۔ اب دیکھنے والا آ گیا، اب ایک صاحب آ کر کہتے ہیں چاند ہو گیا۔ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میں نے سنا۔ جناب تشریف رکھیں، دیکھنے والا آ گیا ہے، یہ دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ چاند ہو گیا۔ اب چاند کا اعلان ہو چکا، معلوم ہوا کہ جب تک دیکھنے والا گواہ نہیں آیا سلسلہ گواہی سمعی تھا تو چلتا رہا۔ جب دیکھنے والا گواہ آ گیا تو اب کسی گواہ کی حاجت نہ رہی۔ بلا تشبیہ کہنے دو کہ ہر نبی تشریف لاتے رہے اور وحدانیت کی گواہی دیتے رہے، لا الہ الا اللہ، آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ یہ سارے نبی تشریف لاتے رہے، کلمہ پڑھاتے رہے، وحدانیت کا کلمہ، ذات واحد کا کلمہ، اور رب تعالیٰ کی وحی ان کی طرف آتی رہی۔ ایک وہ گواہ آیا جس نے ذات واحد کا مشاہدہ کیا اور اس نے آ کر گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب دیکھنے والے نے گواہی دی ہے، اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں، تو سلسلہ نبوت موقوف ہو گیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور عینی گواہ، اور یہ گواہی بڑی وسعت والی گواہی ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے متعدد تفسیریں کی۔ شاہدن یہ گواہ ہے الی المخلوق لوحدانیت الحق، اللہ کی مخلوق کی طرف ایک ذات واحد کے گواہ۔ اللہ ایک ہے، مصطفیٰ نے دیکھ کر بتایا کہ اللہ ایک ہے، یہ ذات پاک ہے جس نے مشاہدہ کیا بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ سمجھیے کہ ذات مصطفیٰ نے ذات رب کا وحدانیت کی شکل میں مشاہدہ کیا، یعنی اللہ تھا، اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، اور پھر مصطفیٰ نے خلق خدا کو آ کر بتایا کہ اللہ ایک ہے۔
इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, महबूब हमने आपको रसूल बनाकर गवाह बनाकर भेजा। ये अल्लाह की वहदानियत के गवाह हैं, तो मखलूक के पास अल्लाह की वहदानियत के गवाह। और शाहिदन दूसरे माना में देखो, वजिना बिकाला उलाई शहीदा, अल्लाह फरमाता है हमने अपने महबूब को तुम सब पर गवाह बनाया। अब ये हमारे तमाम उमूर पर गवाह हैं, इसलिए कि हम अदम से वजूद में आए, आका ने हमारा मुशाहिदा किया और अल्लाह ताला ने इन्हें शाहिद बनाया, गवाह बनाया, तो तमाम उमूर को इनके पेशे नजर कर दिया। तो इसीलिए शाहिद के माना गवाह, हाजिर और नादिर के हैं। अब ये महबूब गवाह किस तरह है? खालिक के गवाह मखलूक के पास, और मखलूक के गवाह खालिक के पास, और मखलूक के गवाह मखलूक के पास, और खालिक के गवाह खालिक के पास। रब ताला अज़्ज़ व जल की वहदानियत के गवाह। और कल क़यामत में तमाम उम्मत को, तमाम रसूलाने इज़ाम और अंबियाए किराम ने पैगाम हक, वहदानियत का पैगाम, एक माबूद हकीकी के होने की खबर दी। इस पर भी रसूलुल पाक गवाह है। इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, मुबश्शिरन व नज़ीरा, और बिशारत देने वाला और डराने वाला। डराना और बिशारत देना तो और अंबिया किराम ने भी किया, लेकिन हुजूर की बिशारत को मकाम मदह में इसलिए जिक्र किया कि और आने वालों ने अपने अपने मखसूस दौर में मखसूस खित्ते और तबके और कौम और मिल्लत को खुशखबरी और डर सुनाया। ये रसूलुल आलमीन हैं, तो ये बशीरुल आलमीन भी हैं, नज़ीरुल आलमीन भी हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक आयत तय्यबा में फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना अलल आलमीन नज़ीरा। बड़ी बरकत वाला है वो रब अज़्ज़ व जल, जिसने अपने हबीब पर कुरान करीम नाज़िल किया, जो हक और बातिल में फर्क करने वाला है। यहाँ फुरक़ान फरमाया, लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि ये सारे आलमीन को डर सुनाने वाले हो जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस तरह रसूलुल आलमीन बनाया, सारे आलमीन का रसूल, इसी तरह सारे आलमीन को खुशखबरी सुनाने वाला। ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह को एक मानो, फतहयाब रहोगे। रब ताला अज़्ज़ व जल के हबीब ने ये खुशखबरी सबको सुनाई। अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, मेरी रिसालत का इकरार करो, जन्नत में दाखिल किए जाओगे, ऐसी जन्नत जिसमें नहरें जारी। और मेरे आका का करम तो ये है कि हर मौके पर ज़ाहिरी हयाते तय्यबा में और पर्दा फरमाने के बाद उम्मत को बिशारतें सुनाते रहे। एक हदीस तय्यबा में इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तूबा लिमन आमन बी व यरनी मर्रतन व तूबा लिमन आमन बी व लम यरनी सबअ मर्रात। खुशखबरी है मेरे उस उम्मती के लिए जिसने मुझे देखा और ईमान लाया, और खुशखबरी है मेरी उस उम्मत के लिए जो मुझ पर ईमान लाएंगे और मुझे देखा भी नहीं। हक ये है कि दीगर अंबिया और मुरसलीन को उनकी उम्मतों ने देखा, लेकिन चंद ही को ईमान की तौफीक नसीब हुई। लेकिन मेरे आका की शान ये है कि ये रसूल हैं, ऐसे रसूल कि क़यामत तक इनकी रिसालत का सिक्का चलता रहेगा। हर आने वाला दामन इस्लाम में इनका कलमा पढ़कर मोमिन होगा और ईमान लाने के लिए कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले मोमिनीन को बिशारतें सुनाते रहेंगे। इस हदीस तय्यबा में फरमाया, मेरे वो उम्मती जो मुझे बगैर देखे ईमान लाएंगे उन्हें 7 मरतबा खुशखबरी है।
جنہوں نے دیکھ کر ایمان لائے، حضور کو دیکھا، انہیں ایک مرتبہ خوشخبری، اور جو بن دیکھے ایمان لائے انہیں 7 مرتبہ بشارت۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والا صورت زیبا میں جلوہ خداوندی کو دیکھا کرتا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کا جلوہ دیکھا۔ تو جو رب کا جلوہ دیکھ کر ایمان لایا تو دیکھنے والے کو ایک مرتبہ خوشخبری، اور وہ خوش نصیب جو بن دیکھے ایمان لائے انہیں 7 مرتبہ خوشخبری۔ آگے ارشاد ہوتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ سارے عالمین کو ڈر سنانے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، خوشخبری دی تو بڑی صراحتوں کے ساتھ، بڑی وضاحتوں کے ساتھ کہ اللہ کی جنت ایسی ہے، اس میں یہ راحتیں ہیں۔ جنت کے تعلق سے آپ سنیں گے تو سنتے رہ جائیں گے۔ جنت کا ایک ایک انگور اتنا بڑا ہوگا کہ سارا کنبہ کھا لے اور انگور باقی رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل یہ انعام فرمائے گا کہ جس پھل کو دل چاہے گا مان وہ تمہارے سامنے پیش ہوگا، اور جس برتن میں وہ پیش ہوگا عین اندازے کے مطابق اسی قدر ہوگا کہ نہ تمہاری حاجت سے سوا ہوگا کہ اس میں باقی رہے، اور نہ تمہاری حاجت سے کم ہوگا کہ تمہیں اشتہا اور طلب باقی رہ جائے، بلکہ سیر ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی بندے مومن کو کسی پرندے کے بھنے ہوئے گوشت کا اشتیاق ہوگا، مان دل میں آرزو ہوگی، اسی وقت ایک کعب میں بھنا ہوا اس کا گوشت پیش کیا جائے گا اور یہ کھائے گا۔ پھر اس کے بعد اس نعمت پر انعام دیکھیے، کھاتا جائے گا اور ہر لقمے سے مان 70 مزے ظاہر ہوں گے، اور ہر لذت ایک لذت سے ممتاز ہوگی کہ وہ ایک دوسرے میں مشترک نہ ہوگی بلکہ جدا جدا محسوس کی جائے گی۔ اور اب کھا کر فارغ ہوا تو کسی علت کی حاجت نہیں، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ایک خوشبودار ڈکار سے یہ ہضم ہو جائے گا، خوشبودار پسینہ آئے گا، نہ بیت الخلا جانے کی حاجت نہ کسی طرح کی کوئی اور دقت۔ کیسی حسین جنت ہوگی، سبحان اللہ۔ موتیوں کے، زمرجد و مرجان کے محلات ہوں گے۔ میرے آقا نے ہمیں بشارتیں دی تو کیسی عظیم بشارتیں دی۔ میرے آقا ایک مرتبہ جنت کا نقشہ ذکر فرماتے ہیں، یاقوت کے ستون ہیں، اس پر حسین ترین کمرے بنے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ابواب مفتحہ کے بعد فرماتے ہیں ایسے جھلملا رہے ہیں جیسے آسمان کے ستارے جگمگ جگمگ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے ابھی یہ ذکر سنا ہی تھا، عرض کیا یا رسول اللہ اس میں رہنا کن خوش نصیبوں کو حاصل ہوگا؟ وہ کون سعادت مند ہوں گے جو ان محلات میں آرام کریں گے، رہیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا زائرین فی اللہ والمتجالسین فی اللہ، جو اللہ کے لیے اللہ والوں کی زیارت کو آیا جایا کریں گے یہ محل انہیں ملیں گے، اور جو اللہ کی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کا ذکر سنا کریں گے یہ محلات انہیں ملیں گے۔ یہ ہے بشارت دینے کے معنی، یہ ہے خوشخبری سنانے کے معنی۔ جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، سبحان اللہ، کوثر کی نہر۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے مختلف نہریں یہاں جاری کی ہیں، جو ایک مرتبہ پیے گا اس کو سیر کر دیا جائے گا، احتاج نہ رہے گی، لیکن اشتیاق میں بار بار پیے گا اور لذتیں حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور ڈر کا حال یہ ہے کہ شرابیوں کو، جواریوں کو، بد کرداروں کو، بد اتواروں کو جہنم کا خوف دلایا۔ ارشاد فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جسے غی کہا جاتا ہے، اس وادی کا حال یہ ہے کہ جہنم روزانہ اس سے پناہ مانگتا ہے 70,000 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس کے بعد ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو خواہشات نفسانی کی اتباع کریں گے، دولت کی طرف دوڑیں گے،
دنیاوی نعمتوں میں گم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ نمازوں سے غفلت برتیں گے، نمازوں کو ضائع کریں گے، ان قریب ہم انہیں وادی غی میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وادی غی کی آگ کا یہ حال ہے کہ اس میں اگر سخت پتھر ڈالا جائے تو اس کی گہرائی تو اس قدر ہے کہ 70,000 برس کے بعد تہ تک پہنچے، اور جب اس میں واقع ہو تو پسے ہوئے سرمے کی طرح جل کر خاکستر ہو جائے۔ جب پتھر کی صلابت کے لیے اس آگ کی شدت اور حرارت کا یہ حال ہے، الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور اس سے امان عطا فرمائے۔ انسان کے جسم کی کیا حیثیت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس آیت طیبہ میں بشیر العالمین اور نذیر العالمین فرمایا۔ آگے ارشاد ہوا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے اپنے محبوب کو تاج رسالت سے مشرف کیا، اپنی وحدانیت پر عینی گواہ بنا کر بھیجا، اور انہیں ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَذِّرُوهُ، اور ان محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب تعظیم و توقیر کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کی بارگاہ کے آداب تعلیم فرمائے۔ ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آواز بلند نہ نکلے، آواز زور سے نہ بلند ہو، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے میں ایک دوسرے پر آوازیں بلند کرتے ہو، اس لیے کہ ان کی بارگاہ کا ادب فرض ہے۔ اگر ایسا کیا کہ آواز حضور کی بارگاہ میں زور سے نکلی تو رب فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل اکارت و برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ حبطی اعمال کب ہوتا ہے؟ جب ایمان سلب ہو جائے، جس بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ کفر میں پڑ جاتا ہے تو اس کے اعمال اکارت و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا کیسے برباد کیے جاتے ہیں، کالرماد، جیسے دھوپ کے وقت میں ہوا میں اڑتے ہوئے ذرے آپ دیکھتے ہیں، ایسے ان کے عمل اکارت کر دیے جاتے ہیں۔ تو ادب تعلیم فرمایا، اے محبوب آپ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرو جس طرح تم میں سے بعض پر بلند کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، رسول پاک کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم میں سے بعض کو پکارتے ہیں، نام لے کر آواز دے لی، بلکہ کس طرح پکارو۔ صاحب تفسیر ساوی فرماتے ہیں اے لا تنادوه باسمہ بان تقولوا یا محمد، انہیں دروازے پر آ کر پکارو تو یا محمد کہہ کے مت پکارنا، ولا بکنیتہ بان تقولوا یا ابا القاسم، اور نہ ان کی کنیت سے پکارنا کہ ابو القاسم کہہ کے پکارو۔ عربوں کا قاعدہ ہے یا تو نام لیتے ہیں اور اگر کسی کا ادب کرتے ہیں تو کنیت سے پکارتے ہیں، جیسے سعد، اب ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو سعد کہہ کر پکاریں گے، اور اگر ادب کریں گے تو یا ابو عبداللہ، اے عبداللہ کے باپ، کنیت ہو گئی ابو عبداللہ، یا ابو عبد الرحمن کنیت ہو گئی۔ اللہ فرماتا کنیت سے بھی مت پکارو، بل نادوه وخاطبوه بالتعظیم والتکریم بان تقولوا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، فی لین وتواضع وخفض صوت، اگر پکارو تو اس طرح ادب سے پکارو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، آواز نرم ہو، فی لین،
عاجزی اور انکساری ہو آواز میں، وخفض صوت اور آواز مست ہو، وتعظروه وتوقروه ان کی خوب خوب تعظیم و توقیر کرو۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سعد ابن زبیر آئے، سعد تشریف لائے گھوڑے پر سوار ہو کر، اللہ کے حبیب نے ان کے خاندان والے قوم والے جو لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا قوموا لسیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے ادب سے۔ آج جو یہ اہل گہلے کہتے ہیں ادب کی سند لاؤ، کہاں ہے ادب؟ کھڑا ہونا کہاں سے آیا؟ رسول اللہ کی تعظیم میں کھڑا ہونا۔ کتاب الحج فتاوی عالمگیری باب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ملاحظہ کرو جب تم مصطفیٰ جان رحمت کے مزار پرانوار پر حاضر ہو، یقف کما یقف فی الصلاۃ واضعا یمینہ علی یسارہ، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر جیسے نماز میں نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، ایسے ادب سے حضور کے آستانے پر کھڑے ہو۔ یہ ادب سکھایا، اور یہ ادب کہاں سے لیا انہوں نے؟ ائمہ دین اپنے گھر سے کچھ نہیں کہتے۔ میرے آقا کے صحابہ کی شان کیا ہے؟ مشکات شریف کتاب العلم ہے، باب قیام تعظیمی ہے، میرے آقا حدیثیں بیان فرما رہے ہیں صحابہ سے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحدث معنا، حضور ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتے اور حدیثیں ارشاد فرماتے۔ فَإِذَا قُمْنَا قَيَامًا، جب حضور اٹھ کر کھڑے ہوتے جانے کے لیے تو ہم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ فَإِذَا قُمْنَا قَيَامًا حَتَّى تَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، یہاں تک کہ ہم اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک یہ نہ دیکھ لیتے کہ حضور ازواج مطہرات کے کسی گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ احادیث طیبات اور قرآن کریم میں ادب ہے۔ ایک مرتبہ ایک وقت آیا، دور ہی سے حضور کو آواز دینی شروع کی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات فاکثرهم لا یعقلون، اے محبوب یہ لوگ جو حجرے کے باہر ہی سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر کم سمجھ ہیں۔ لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اگر یہ صبر کرتے اور آ کر خاموشی سے انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ پھر جب صحابہ اکرام نے کمال ادب کو اپنے اوپر ہر وقت لازم رکھا تو جنہوں نے ادب کیا ان پر انعام کی آیات بھی نازل ہوئی۔ یہ قرآن کریم میں مصطفیٰ کا ادب ایک دو مقام پر نہیں، قرآن کریم میں بہت مقامات ہیں جہاں سرکار کا ادب تعلیم فرمایا۔ تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تمہاری طرف اپنے رسول کو تم پر گواہ بنا کر بھیجا، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول اللہ کی خوب خوب تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ رب العزت کی صبح و شام پاکی بیان کرو اور اس کی بڑائی بولو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات ہیں پاکی بیان کرنے، حمد کو ذکر کرنے اور اس کی عظمت کا خطبہ پڑھنے کی ہر مسلمان کو چاہیے کہ صبح و شام ان کا ورد کرے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں پر فلسطین میں جو افتاد آئی ہے اس کے لیے دل و جان سے صمیم قلب سے 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کو سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائے، صہیونیت کے غداروں کے مکر سے انہیں محفوظ و مامون فرمائے، اور یہودی جو اسلام اور مسلمان کے پکے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غائب و خاسر فرمائے۔ اپنی نمازوں میں یہ دعا شامل کرو، اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب اعمارہم،
اللهم كسر شوكتهم اللهم فرق جمعهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهزم من خذل دين نبينا صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کی مدد فرمائے جو بے سر و سامانی کے حالت میں نہتوں پر یہودی بربریت کر رہے ہیں اور ان کے جان و مال کو بے دردی کے ساتھ تباہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں اسی طرح غائب و خاسر فرمائے اور اسلام و مسلمان کو سربلندی اور اسلام کا بول بالا فرمائے. اللہ رب العزت توفیق دے تو اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مولا سے گڑ گڑا کر ان کی اعانت و مدد کے لیے دعا کرو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا صلاح المؤمن. اور کچھ آپ نہیں کر سکتے تو دعاؤں سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ کے حبیب اور اللہ کے دین سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، ایمان پر جلائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا